حضور جب گھر تشریف لے جاتے تو صحابہ تو بیٹھی مسجد نبوی میں رہتے، دور دور سے آئے ہوتے اور حضور سے دین لینا ہوتا انہوں نے. تو آقا کریم نے اگر واپس تشریف لانا ہوتا تو حضور اپنے موزے مبارک، اپنے نالین وہیں دروازے پہ چھوڑ دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اشارہ سائن یہ ہوتا کہ میں ابھی آیا. اور اگر حضور نے جا کے استراحت فرمانی ہے، دیر کے بعد تشریف لانا ہے، ایک نماز کے بعد گئے اب دوسری نماز کے وقت ہی آئیں گے، تو حضور نالین سمیت تشریف لے جاتے. تو جب حضور کے جوڑے پڑے ہوئے تو صحابہ سمجھتے کہ وہ آنے والے ہیں، تو پھر ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی. تو اچانک جب حضور آتے تو وہ یہ لفظ بولتے، خرجنا رسول اللہ. کبھی کہتے کہ حضور طلوع ہوئے، کبھی یہ بھی کہتے طلع علینا، ہمارے اوپر طلوع ہوئے. تو یہ مختلف روایات احادیث میں ملتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں سنو ذرا. حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور تشریف لائے، ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے. فقال، اور ارشاد فرمایا، الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. یعنی مطلب کیا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں تو پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو. اب ذرا دیکھیے کہ حضور نے یہ کہہ کے ایسا ماحول پیدا کر کے کہا کیا. اب اس کہنے پہ قربان. حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن مجید، اور لٹکتی جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا. تو کہا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھیے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس کے اندر تار لگی ہوئی ہے. تار کا ایک سرا مین پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس لائٹ سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ دوسرا سرا مضبوطی سے یہ لائٹ پکڑ لے تو پھر روشنی دے گی نا، اجالا دے گی، ظلمت مٹائے گی. لیکن ادھر سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ادھر سے نہ پکڑے تو بتاؤ روشنی ہوگی؟ تو کہا کہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکو، کہا جوڑ مضبوط کر لو، پکی طرح سے اس کو پکڑ لو. جب پکی طرح سے پکڑ لو گے تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَدِلُّوا، ظلمت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، چانن ہی چانن ہوگا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے. تو یہ راز یہ لائٹ پا گئی ہے، یہ راز یہ پنکھا پا گیا ہے کہ ایک سرا تو تار کا پاور ہاؤس سے جڑا ہے اور پورا کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ادھر سے اس کا کنیکشن کمزور ہو گیا تو یہ چل نہیں پائے گا، یہ روشن نہیں ہو پائے گی. قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو رب کے دستے کرم میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب اس کو زور سے پکڑا ہوا ہو تو روشنی ہوگی نا. تو جب یہ تصور آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے، تو جب زور سے اس کو پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامیں گے، ایقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمسک کریں گے، تو پھر باطن میں چراغاں کیوں نہیں ہوگا، تو پھر کرنٹ کیوں نہیں آئے گا، پھر کیوں جو ہے وہ توانائی پیدا نہیں ہوگی. تو پھر تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی نا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے دستے کرم میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. کتنی خوبصورت میرے حضور نے مثال دی. تو اس سے ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نصیب ہوگی. اچھا، اس عنوان سے صرف ایک روایت سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا، میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب فساد بپا ہوگا، جب میری سنتوں کو توڑا جا رہا ہوگا، دین کی قدردانی نہیں ہوگی، لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہشات کے غلام بن جائیں گے، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا
میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ 3 چیزیں منجیات ہیں، نجات دینے والی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ فالعدل فی الغضب والرضا، وہ عدل کرنا ہے غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی کی حالت کے اندر بھی۔ آپ کسی پہ راضی ہوں یا کسی پہ ناراض ہوں، آپ غصے کی حالت میں ہوں یا آپ سرشاری کی کیفیت میں ہوں، دونوں حالتوں کے اندر آپ نے عدل سے کام لینا ہے۔ کسی سے دشمنی ہو تو اس کے خلاف بھی ناانصافی لوگ کر دیتے ہیں، کسی پہ غصہ ہو، اسی طرح کسی سے بہت پیار ہو، رشتہ داری ہو تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جاتی۔ یہ قضات کی ذمہ داری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ آپ اگر منصب قضا پہ بیٹھے ہیں، جج بنے ہیں، منصف بنے ہیں، قاضی بنے ہیں، پنچایت میں آپ کو بڑا بنا لیا گیا ہے، آپ پر فیصلہ ڈال دیا گیا ہے، تو پھر ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات 12 بجے عدالت لگائیں یا دن کے اجالے میں لگائیں، لیکن کریں انصاف، پھر تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن اگر تم عدل نہیں کرو گے، اگر تم انصاف نہیں کرو گے، تو قیامت کے دن جو ظالم قاضی ہوگا اس کو لٹکایا جائے گا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو نجات دینے والی چیزیں ہیں وہ غصے کی حالت کے اندر بھی اور خوشی اور سرشاری کی کیفیت کے اندر بھی عدل کرنا۔ ایک عربی مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جہاں نظام کفر کا ہے لیکن عدل پایا جاتا ہے تو وہ خوشحال ہے۔ لیکن لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، سجدے بھی کرتے ہوں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہوں، حج جمرے بھی کرتے ہوں، لیکن عدالتیں انصاف نہ دیتی ہوں، سکون کبھی نہیں ہو سکتا۔ عدل انصاف اگر قائم ہے تو ملک طمانیت کے نور سے مالا مال ہوتا ہے، ملک ترقی کرتا ہے، ملک آگے بڑھتا ہے اور معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے اگر عدل و انصاف کا نظام موجود۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا، غصے کی حالت کے اندر اور رضا کی حالت کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کر۔ اللہ اکبر۔ والقصد فی الفقر والغنا، دوسری چیز فقر میں اور غنا میں، خوشحالی میں، آسودگی میں اور غربت میں، دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی سے چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو فضول خرچ بن جائیں، اور اگر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بالکل ہی بخل کریں۔ دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخرو، کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کرنا۔ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے اور مخفی جگہ پر جا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اعلانیہ طور پہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرے اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی رکھا۔ اور وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے جو 7واں شخص ہے اس کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا۔ تو لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور تنہائی کے اندر آنکھوں کو نوری نصیب نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری تو ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری، تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرو اور مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرو، لیکن اگر خلوت اور جلوت میں فرق ہے تو یہ بدترین صورتحال۔ گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھنے آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولہا گرم رکھتا ہے اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہے، تو وہ باپ کتنا پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن کتنی جکڑی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس رقم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو
تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں. اس کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ پھنسا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے. بمشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے اور بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں اور اس کے پاس دولت کے انبار ہیں اور یہ سوچے گا. اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانی پڑے گی. یہاں نفع نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا، یہاں کساد بازاری کا نہیں سوچنا پڑے گا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ بغیر سوچے سمجھے کودا کیوں نہیں ہے، یہ مشکل گھاٹی چڑھا کیوں نہیں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا. تو اب یہ سوچے گا کہ ابھی تو میں نے فلاں پلاٹ بھی خریدنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ایک فیکٹری نہیں لگانی ہے میں نے تو اس کے لیے رقم جمع کر. کیا یہ ضرب تقسیمیں دے گا؟ کہا اگر اسلام کا نور سینے میں اترا ہوا ہے تو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ لے گا جب، اور وہ جانتا ہے یہ واقعی پھنسا ہوا ہے، تو پھر اس گھاٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ فوراً چڑھ دوڑے گا اور فوراً فیصلہ کرے گا تاکہ دکھی کو مصیبت سے نکال سکے. فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے. لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگ ترس گئے، فاقے آ گئے، گھر میں بہت پڑا ہوا ہے، تو یہ سوچا جائے گا کہ میں نے تو 3 سال کے لیے رکھا ہے اور یہ بندہ ریڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، اگر میں اس کو دے دیا تو 3 سال کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ بات سوچنے کی نہیں تھی کہ 3 سال بعد میرے پاس کیا ہوگا. قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جو ہمیں زندگی سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوچنا نہیں، تمہیں عقل سے سوچ کے کام لینا. یہ بہت مرحلے ہیں، کہیں عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. اقبال نے کہا تھا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے. یہ اپنا نفع نقصان، اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں کرنی ہوتی کہ میں نے تو 3 سال کا بجٹ رکھا ہے اور ہمسایہ فاقوں سے مر رہا ہے اور بندہ کہ سال کے میرے تو پورے ہیں، وہ یوں جمع تقسیم کرتا رہے. یہ مشکل گھاٹی ہے. تو کہا اس کو یہ مشکل گھاٹی چڑھنا ہوگا. وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے. یتیما ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کی مدد کرنا ہے. او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا ہے. یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، یتیما ذا مقربہ، قریبی یتیم، تو کیا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو دور کا یتیم ہے اس کی مدد نہیں کرنی؟ نہیں، بلکہ علماء تفسیر نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ دور پار کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی تصویریں بھی کھنچوا لیتا ہے دورے موجود میں، اور داد بھی لے لیتا ہے اور سخی بن کے سامنے آ جاتا ہے. لیکن یتیم خاندان کے اندر ہو تو ان کی مدد کر کے بندہ نمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ یہ کیا ہے. جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ بیان فرمایا یتیمن ذا مقربہ، قریبی یتیم کی مدد کرنا، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا. کچھ لوگ، انہیں پتہ ہے ہماری ہمسائیگی کے اندر ان کے ہاں نان شبینہ بھی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ مہینے میں 500 روپیہ دیں گے اور 500 روپیہ دے کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. ان کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا تھا. مختلف لوگوں کو تو آپ کروڑوں روپے بانٹ رہے ہو، اور آپ کی فیکٹری میں جو ملازمت کر رہے ہیں آپ ان میں کتنوں کو جانتے ہو کہ مشکل سے اس 15,000 روپے سے اس کا گھر چلتا ہے اور اس کی بہنیں جوان ہیں اور یہ بیچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. تو تم باہر جو کروڑوں روپے دے رہے ہو تو بہتر نہیں تھا کہ اپنے اس مزدور کی تم مدد کر دیتے؟ اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تامل کی توفیق. فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. تو یہ جو سجا قائم ہوا ہے تو یہ حضور کی زبان کی فصاحت ہے، حضور کی بلاغت ہے، حضور کی زبان کی سلاست ہے، حضور کی زبان کا حسن ہے، حضور کی زبان کا جمال ہے، حضور کی زبان کی خوبصورتی ہے. وہ بولیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ مسکرائیں تو پھول جھڑیاں پھوٹتی ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اونچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے یہ سجا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. نشہ نہیں آنے لگتا اس کو پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا وزن میزان پر بہت زیادہ ہے.
ثقیل ہے میزان کے اوپر. یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدائی مؤخر بعد میں آ رہا ہے. اور عرب یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تشویق پیدا کرنی ہو، شوق پیدا کرنا ہو، تو پھر خبر کو مقدم لاتے ہیں مبتدا سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق پیدا ہو. اب آپ کو سننے کے لیے بےتابی ہے نا کہ وہ کون سے کلمے ہیں. اب کلمے وہ مبتدا تھے اور یہ جو پہلے ہے یہ خبر ہے. خبر پہلے دے دی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے. اور اگر آپ کی توجہ ہو، وہ مبتدا بھی تو بعد میں آیا تھا. اگر آپ کی توجہ ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آگے، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. وہ بھی تو مبتدا تھا نا، لیکن آیا سب سے آخر میں. اول آخر دو میں پاسے ہو ملک لوتا. تو اس میں بھی حسن ہے. تو یہاں خبر کی تقدیم اس لیے ہے کہ جن کلموں کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس کا شوق فراں پیدا ہو جائے، آپ کی سماعتیں بچھ جائیں. بولو نا کون سے کلمے ہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عبادت پڑھی ہے، جس کے لیے یہ محفل سجی ہے. تو شوق فراواں دل میں پیدا ہو گیا. بولو نا وہ کلمے کون سے ہیں. سر مستی صحبائے بطحا بھی بڑی شے. ذرا صحبائے بطحا کی مستی اور اس کا رنگ اور اس کا آہنگ اور اس کا جمال، پھوٹتا نور، اجالے، روشنیاں، ضیائیں، اس کے دامن سے نکلتی ہوئی شعائیں ذرا ملاحظہ کیجیے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلموں میں اتنی شان رکھ دی کہ اللہ کو محبوب ہے. تو علماء نے کہا کہ کلمے بھی محبوب ہیں اور کلمے بولنے والا بھی محبوب ہے. تو حبیبتان اگرچہ یہ صفت ہے کلمتان کی، لیکن جو ان کلموں کا قائل ہوگا، ان کلمات کا تلفظ کرے گا، ان کو بولے گا، تو وہ بھی اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. تو سوال یہ اٹھا کہ 2 کلموں سے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ گئے. کہا وہ رحمان جو ہے. اللہ اکبر. وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے. جو پیا من بھائے وہی سہاگن. جو پیا من بھائے وہی سہاگن. کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے. اللہ اکبر. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے. لیکن حبیبتان الی الرحمن یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ. یہ نظارے دونوں جہانوں میں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے. آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا. یعنی حبیبتان الی الرحمن کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی. خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے. پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.